هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد. عزیز طلباء، آج سے ہم اپنے سلسلے کی ایک اور کتاب علم الصیغہ کا درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب اپنے فن کی بہت ہی اہم کتاب ہے. یوں تو ہمارے درس نظامی کے اندر جتنی بھی کتابیں شامل ہیں سب کی سب اہم کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں میں بھی کچھ کتابیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ہمارے درس نظامی کے جو ابتدائی درجات ہیں ان میں خاص طور پر علم نحو اور علم صرف پر زور دیا جاتا ہے، تاکہ آگے چل کر جو ہمیں اصل علوم پڑھنے ہیں، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے. اصل تو ان سب کتابوں کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین کا اصل سرچشمہ ہے یعنی قرآن و حدیث اس کو سمجھا جائے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو کتابیں ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں. تو جو ابتدائی درجات ہیں اس کے اندر یہی زور دیا جاتا ہے کہ طلبہ علم نحو اور علم صرف کے اندر پختہ ہو جائیں، تاکہ مثال کے طور پر اگر حدیث ہمیں پڑھنی ہے آگے چل کر تو حدیث میں پڑھنے میں ہم غلطی سے محفوظ ہو جائیں. اسی لیے خاص طور پر ان دو علوموں پر زور دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے درس نظامی میں علم صرف کے لیے کون سی کتابیں ہیں اور علم نحو کے لیے کون سی کتابیں ہیں. شروع کے اندر علم نحو میں نحومیر پڑھا دی جاتی ہے جو یاد کرنے کی کتاب ہے. اس کے بعد ہدایت النحو پڑھائی جاتی ہے جو یاد کرنے اور سمجھنے دونوں کتابیں، دونوں اہم کتابیں ہیں. اسی طرح علم صرف کے اندر سب سے پہلے میزان الصرف پڑھائی جاتی ہے، ساتھ میں منشعب بھی ہے جو یاد کرنے کی کتاب ہے. اور اس کے بعد علم الصیغہ کو پڑھایا جاتا ہے جو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کتاب ہے. تو یہ کتاب اتنی اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کتاب کے بارے میں خود صاحب کتاب نے کہا ہے کہ ہماری جو کتاب ہے اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو علم صرف کی جو دیگر کتابیں ہیں ان تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیں گے. اور کسی کتاب کے بارے میں کسی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے. صاحب ہدایت النحو نے تو اپنی کتاب کے بارے میں مثال کے طور پر علم نحو کے اندر ہے کہا ہے کہ ہماری کتاب یہ قافیہ کی ترتیب پر ہے، باب در باب، فصل در فصل. لیکن انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ آپ جو ہے ہدایت النحو اگر پڑھ لیں گے تو آپ کو قافیہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، شرح جامی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طرح صاحب میزان نے بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے. مگر اس کتاب کے بارے میں خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک عظیم الشان مصنف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اس کتاب کو اس اندازے پہ لکھا ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھ لیں گے تو آپ کو میزان، منشعب، پنجگن، زبدہ، صرف میر یہ صاحب نحومیر کی دوسری کتاب ہے جو علم صرف کے اندر ہے، ان تمام کتابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی ان تمام کتابوں کا خلاصہ ہماری اس کتاب کے اندر اور ساتھ ساتھ جو اس کے اندر دیگر فوائد بھی ہیں. اسی لیے آپ اس کتاب کو کیا کہتے ہیں اہمیت دیں اور اس کتاب کو ہم جیسے سے پڑھاتے جائیں گے پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور یاد بھی کریں اس کو. تو کتاب کی شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے ترتیب رہی ہے کہ ہم کتاب کے شروع میں ہم طلبہ کو بہت زیادہ باتیں نہیں بتلاتے ہیں، چند
ابتدائی باتیں بتلاتے ہیں. عام طور پر 4 باتیں بتلاتے ہیں کتاب کے بارے میں، اس کو ہم بتلا دیتے ہیں. تو سب سے پہلے کتاب کا نام کیا ہے یہ ہم جانیں گے، اور اس کا مطلب کیا ہے یہ جانیں گے ہم. اور اس کے بعد صاحب کتاب کے بارے میں مختصراً جانیں گے، کتاب کے موضوع کے بارے میں جانیں گے، اور کتاب کی ترتیب کے بارے میں جانیں گے. تو کتاب کا نام جیسا کہ آپ نے دیکھا علم الصیغہ بڑا سا لکھا ہوا ہے، علم الصیغہ. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کا نام تو علم الصیغہ ہے، بس اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، ایک ہے علم اور دوسرا ہے صیغہ. اب علم کسے کہتے ہیں اور صیغہ کسے کہتے ہیں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. تو علم یہ باب سمیع اسم سے مصدر ہے، اس کے لغوی معنی آتے ہیں جاننا، اور اصطلاح کے اندر اس کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں. اس میں سے ایک ہے حصول صورت الشیء فی العقل، ذہن کے اندر کسی شکل کا حاضر ہوتا، اس کو علم کہتے ہیں. یہاں مراد اس سے فن ہے. اور صیغہ کے معنی آتے ہیں کلمہ کی وہ خاص شکل جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے. تو صیغہ یہ دراصل کلمہ ہی ہوتا ہے، اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس میں چند حروف ہوتے ہیں، حرکات ہوتے ہیں، سکنات ہوتے ہیں، ان کو ایک خاص ترتیب دے دی جاتی ہے تو صیغہ بن جاتا ہے. جیسے جو ہے مادہ ہے ضاد را با، اب اس کو ہم نے خاص ترتیب دی. پہلے ہم نے ضاد رکھا، اس پر زبر دے دیا ہم نے، پھر را رکھا، اس پر زبر دے دیا، پھر وا رکھا، اس پر بھی زبر دے دیا، تو ہو گیا ضاربہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا. تو اسے صیغہ کہتے ہیں. تو علم الصیغہ کا مطلب کیا ہے؟ علم الصیغہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جو آپ کو جس کتاب کے اندر آپ کو صیغے کے بارے میں بتلایا جائے گا. یہ صیغہ جو ہے یہ علم صرف کا موضوع بھی ہے. تو کتاب کے نام سے ہی صاحب کتاب نے کتاب کے موضوع کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ہمارے اس کتاب کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر صیغوں کو بتایا جائے گا، صیغے کے بارے میں بتلایا جائے گا. یہ تو ہو گیا کتاب اور کتاب کے نام کا مطلب. اب صاحب کتاب کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں. تو اس کتاب کے مصنف کا نام عنایت احمد ہے، اور ان کے والد کا نام منشی محمد بخش ہے، اور ان کے دادا کا نام تھا منشی غلام محمد. آپ قصبہ دیوا ضلع بارہ بنکی یو پی میں 9 شوال 1228 عیسوی میں پیدا ہوئے. پیدائش کے بعد آپ کے والد آپ کو لے کر اپنے اعزاء و اقرباء کے ساتھ اپنے ننہار کاکوری کی جگہ کے نام ہے وہاں چلے گئے، اور وہیں آپ کا خاندان رہا. آج بھی کاکوری میں آپ کے خاندان کے لوگ موجود ہیں. ابتدائی تعلیم آپ نے کاکوری میں حاصل کی، پھر 13 سال کی عمر میں رامپور جا کر مولانا سید محمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علم صرف اور علم نحو، اور مولانا حیدر علی ٹونکی اور مولوی نور الاسلام سے دوسری کتابیں پڑھی. اس کے بعد اس زمانے کے اندر لوگ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے دہلی جایا کرتے تھے، چنانچہ آپ نے بھی دہلی کا سفر کیا، اور شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے مولانا بزرگ علی مارہروی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کتابیں پڑھی اور وہیں سے فارغ التحصیل ہوئے. فراغت کے بعد آپ نے جامع مسجد علی گڑھ کے مدرسے میں مدرس مقرر ہوئے، اور 1 سال کے بعد علی گڑھ میں مفتی و منصف مقرر ہوئے. اس کے بعد بریلی میں صدر امین مقرر ہوئے. درس و تدریس کا آپ کا سلسلہ برابر جاری رہا. سن 1857 ہجری میں جب انگریزوں کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑی گئی تو اس جنگ میں آپ بھی مرد مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے، جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا تھا. مگر بعد میں یہ تحریک آزادی ناکام ہو گئی، اور انگریزوں نے اس جنگ میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کو پکڑنا شروع کیا. چنانچہ مفتی صاحب اور ان کے رفقا کو بھی گرفتار کر کے قید کر لیا گیا، اور اس زمانے کے اندر جن پر انگریزوں کی خاص نظر ہوتی تھی، جن کو خطرناک سمجھتے تھے، ان کو وہ کالا پانی کے اندر قید کے لیے بھیج دیے جاتے تھے.
چنانچہ آپ کے اور آپ کے رفقا کو 4 سال کے لیے کالا پانی جزیرہ انڈمان، یہ شمال میں، مشرق میں، ہمارے ہندوستان کے مشرق میں جو سمندری حصہ ہے، وہاں بہت سارے جزائر ہیں، ان کو جزیرہ انڈمان اور نکوبار کہا جاتا ہے، بہت سارے جزائر چھوٹے چھوٹے، تو اس میں ایک جزیرہ تھا جس میں جیل بنایا گیا تھا، قید کیا جاتا تھا، وہاں بھیج دیا گیا، چنانچہ وہاں آپ کو قید کر دیا گیا، مگر مفتی صاحب نے اس قید کے اوقات کو غنیمت جانا، آپ نے وہیں قرآن کریم کی حفظ کیا اور محض اپنی یادداشت سے تواریخ حبیب اعلیٰ اور علم الصغر جو کتاب ہے اس کو انہوں نے لکھا، اور اس کے مقدمے کے اندر انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ میں نے کتاب محض اپنی یادداشت سے لکھی ہے۔ بعد میں آپ نے انگریز کی فرمائش پر علامہ یاقوت حموی کی مشہور کتاب معجم البلدان کا اردو میں ترجمہ کیا۔ 2 سال کے اندر آپ نے ترجمہ جب اردو میں کیا تو یہی کتاب آپ کی رہائی کا سبب بنا، اور 1277 ہجری میں آپ رہائی پا کر کاکوری آئے۔ اس کے بعد کانپور کے اندر مستقل آپ نے قیام کیا، اور کانپور کی مشہور دینی درسگاہ مدرسہ فیض عام کو آپ نے قائم کیا۔ اس کے بعد سن 1289 ہجری میں آپ جو ہے حج کے لیے تشریف لے گئے، اور اس زمانے کے اندر لوگ جو ہے پانی کے جہاز سے، بحری جہاز سے حج کے سفر کے لیے جایا کرتے تھے، چنانچہ آپ نے بھی اسی جہاز سے حج کا سفر کیا، اور 7 شوال 1279 ہجری کو جب جدہ کے قریب آپ کا پہاڑ، آپ کا جہاز پہنچنے والا تھا تو ایک حادثہ پیش آیا، اور جہاز یہ پہاڑوں سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا، اور جتنے لوگ تھے سب کے سب اس کے اندر ڈوب کر شہید ہو گئے۔ مفتی صاحب بھی بحالت احرام اور نماز کی حالت میں 52 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ تو یہ تھا مصنف کی کتاب کا مختصر تعارف۔ اب اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کتاب کا موضوع ہے علم صرف، اور علم صرف کا موضوع ہے صیغہ، اس کو دھیان میں رکھیں۔ کتاب کی ترتیب کیا ہے؟ کتاب کی ترتیب کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ تو کتاب کی ترتیب بہت آسان رکھی ہے، شروع میں ایک مقدمہ لگایا ہے، اور آخر میں ایک خاتمہ ہے، اور بیچ میں 4 باب ہے۔ تو شروع کتاب میں ایک مقدمہ ہے، اس کے بعد بیچ میں 4 باب ہے، اور آخر میں ایک خاتمہ ہے۔ پھر ہر باب کے تحت مختلف فصلیں ہیں، اور ان مختلف فصلوں کے اندر مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔